سے متعارف کرانے کا خیال میرے ذہن میں آیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ مدارس کے طلباء ویسے بھی لکھنے پڑھنے میں زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں اور وہ عموماً لکھتے رہتے ہیں اور ان کی مشق ہوتی رہتی ہے، تو ان میں بہت سے طلباء ایسے ہوں گے کہ جن کا خط بڑا جاندار ہوگا، بڑا مضبوط ہوگا، اور اگر وہ طلباء یا وہ اساتذہ جن کے خط اچھے ہیں ان کو ہم مزید تربیت دیں اور خطاطی کے فن سے متعارف کروائیں، اس کے اسرار و رموز سے ان کو واقفیت حاصل ہو، اور ان کو ہم ایک ایسے سطح پہ لے آئیں کہ وہ اپنے اپنے مدارس میں بطور اساتذہ اس فن کو مزید فروغ دینے کا فرض ادا کرنا شروع کر دیں، تو نہ صرف یہ کہ خطاطی کا فن جو ہے پاکستان میں محفوظ رہے گا اور آگے بڑھے گا، بلکہ مدارس کے جو طلباء ہیں اور طالبات ہیں ان کو ایک نئی راہ بھی مل جائے گی۔ اب جیسے آپ نے قاری صاحب کی قرأت سنی جو انتہائی خوبصورت آواز تھی، خوبصورت قرأت تھی، آپ یہ سمجھیں کہ لفظ جو ہے وہ جب آپ عام طور پہ لکھ رہے ہوں تو بالکل عام سے لگتے ہیں، لیکن اگر خطاطی کی سمجھ بوجھ کے بعد آپ لکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ قرأت آپ نے سنی۔ اتنا فرق ہے، اس میں تزئین بے انتہا موجود ہے، اس میں بیلنس بے انتہا موجود ہے، تناسب، اور اس فن کو اگر آپ ماسٹر کریں گے، حاصل کریں گے، اس کے اسرار و رموز سے بخوبی واقف ہوں گے اور اس کی مشق آپ نے بہت زبردست طریقے سے کی ہوگی، تو آپ ایک ایسے ماہر خطاط کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں کہ جن کے خطاطی کے نمونوں کی نمائشیں جو ہیں وہ ہر جگہ ہو سکتی ہیں، پاکستان اور پاکستان کے باہر، اور یہ خطاطی کا جو فن ہے وہ آپ کو بہت ساری دیگر جو خوبیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اس قابل بھی بنا دیتا ہے کہ آپ بہت ہی باعزت طریقے سے اپنا روزگار بھی خط کے ذریعے حاصل کر سکیں۔ اب جیسے ہمارے بڑے ماہر خطاط کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے خطاطی کے نمونے یہ سامنے آپ کے، جیسے الہی بخش موتی ہوئے اور بہت سارے، کہ ایک ایک نمونہ جو ہے وہ کوئی 2.5-3 لاکھ سے لے کے 15-20 لاکھ تک فروخت ہو سکتا ہے، گو کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ خطاطی کا فن صرف اس لیے نہیں سیکھنا جانا چاہیے کہ آپ اس سے مالی فائدہ حاصل کریں، لیکن یہ ایک سہولت ہے کہ آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ بڑے اچھے ذریعے سے انتہائی واجب، انتہائی جائز طریقے سے آپ ایک ایسا روزگار حاصل کر سکیں، کما سکیں کہ آپ کو وہ روزگار اس قابل بنائے کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی وہ شیئر کر سکیں، شریک کر سکیں، اس قابل ہوں کہ دوسرے ناداروں کے کام آ سکیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ فن سیکھتے ہیں تو اگر آپ صرف اور صرف اپنے مدارس کی تزئین کی طرف ہی توجہ دیں تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، اور آپ کے مدارس کی دیواریں، آپ کے مدارس کے دروازے، محرابیں تمام انتہائی خوبصورت ہو جائیں گی، اور جب خوبصورتی بڑے جائز اور واجب طریقے سے آگے بڑھتی ہے تو اس کے ذریعے معاشرے میں ایک مکالمہ پیدا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور معاشرے کو ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ معاشرے کو ہم نے بہت خوبصورت بنانا ہے۔ جیسے یہ خطاطی کے نمونے ہیں، اگر معاشرہ بھی اس طرح ہو تو پھر کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی تقسیم نہیں ہوگی، کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی تعصب نہیں ہوگا، ہمواری ہوگی۔ اگر دولت ہے تو وہ بھی برابر ہر ایک کے حصے میں آئے گی، اگر رتبہ ہے وہ بھی، اور یہ کہ جو
ہمارے ملک میں سب سے جو بدترین شکل ہے کرپشن کی یا بدعنوانی کی، وہ ہے ابیوز آف میرٹ، یعنی صلاحیت کا ابیوز یا صلاحیت کا مس یوز یا غلط استعمال، کہ جو حقدار ہے کسی بھی فیلڈ میں، سب سے بہتر آدمی، اس کو وہ جگہ نہیں ملتی جس کا وہ مستحق ہو۔ جب آپ اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے گرد و پیش کے ساتھ ایک جمالیاتی رشتے میں جڑے ہوتے ہیں تو آپ ایک بہتر انسان بن جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ آگاہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے چیزوں کا۔ اور میرا خیال ہے کہ خطاطی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ وہ بہت بہتر انداز سے آپ کو اس منزل تک پہنچاتا ہے کہ جہاں آپ اپنے آپ کو یہ محسوس کر سکیں کہ آپ تھوڑے بہت آگاہ ہو گئے ہیں اور آپ کے فیصلے درست ہیں زندگی میں، آپ کے فیصلوں سے زمین پہ زحمت جو ہے وہ نہیں پیدا ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی بہتری کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، سب کی بہتری کے لیے، سب کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے جی رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ سے ہماری ساری عظیم ہستیاں بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سارے خوش ہوں گے اور ایک بہت ہی ایسے غنی انسان کے طور پہ آپ آگے بڑھیں گے اور صابر انسان کے طور پہ آپ زمین پہ رہیں گے، اور آپ کی وجہ سے جو روشنی پھیل سکتی وہ پھیلتی جائے گی، اور آپ کا گرد و پیش جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ رہنے کے قابل جگہ بن جائے گی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں کتنے ایسے طلباء ہیں جو پشتو زبان جانتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں رحمان بابا، وہ کہتے ہیں کہ کرد گل اکڑا چی سمد گلزار سی، اغزی مکر پپشو کی بری خار سی، کہ پھول اگاؤ تاکہ تمہاری زمین گلزار بن جائے، کانٹے مت بو، وہ تمہارے اپنے پیروں میں خار کی طرح لگیں گے۔ تو جب آپ کے ذہن منور ہوں گے، آپ کے پاس یہ زبردست اسکل ہوگی، تو آپ ان پھولوں کی طرح ہوں گے جس کا ذکر رحمان بابا کر رہے ہیں، اور آپ اپنی خوشبو اور اپنے رنگ بکھیرتے جائیں گے اور دعائیں حاصل کرتے جائیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پی این سی نے یہ ورکشاپ ارینج کر کے نیکی کا کام کیا ہے، اور یہ تو ایک ابتدائی ورکشاپ تھی، لیکن اس کے بعد جو ہم کریں گے اس میں تمام جو مدارس ہیں پاکستان کے جتنے بھی ہیں، ان مدارس سے ہم چیدہ ایسے قابل استادوں اور طلباء کو سلیکٹ کریں گے اور ورکشاپ کا حصہ بنائیں گے، تاکہ وہ اس ورکشاپ کے ذریعے اس قابل بنے کہ وہ اپنے مدارس میں خطاطی کی تعلیم دے سکیں۔ تو ہم ٹیچرز ٹرین کریں گے اپنے آئندہ ورکشاپس میں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ خطاطی کے ذریعے ایک بہت بڑی تبدیلی، بہت خوشنما تبدیلی، جس سے سب کو فائدہ ہوگا، وہ پھیلتی جائے گی، اور جب یہ خوشبو، یہ ترقی، یہ نیکی کا کام آگے بڑھے گا تو آپ سب محسوس کریں گے کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا، آپ بڑے سیٹسفائیڈ اس دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوں گے، آپ کو یہ جانتے ہوئے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں وزارت تعلیم اور وزارت ہیریٹیج اور کلچر جو ہے، اور کئی اور وزارتیں مل کے مدارس کے لیے اس پروگرام کو بڑے احسن انداز سے آگے بڑھائیں گے، اور ہم وہ مقاصد حاصل کریں گے جس کا ہم سوچ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔